Assalamu alaikum. This is the session in which, inshallah, we will discuss about the profit planning. You know it very well. We are learning about the managerial accounting. Managerial accounting. It means this is the applied approach of accounting, and you are just learning applied accounting. And here we are learning about managerial accounting. It means you are going to manage the organization with the help of accounting and finance. That is why you guys are being trained and taught toward the managerial accounting, and today's topic is profit planning. Profit planning. Profit planning. Whenever you talk about what planning, it means you are talking about your future, you are talking about your future goals, you are talking about your future objectives. Obviously, without plan, you cannot achieve your objective. Here, with the help of accountancy, we are going to make the planning of profit for upcoming periods. You know it's very well कि जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो हम अकाउंटिंग पीरियड की बात करते हैं, और अकाउंटिंग पीरियड ये टोटली डिपेंड करता है मैनेजमेंट के डिसीजंस पर कि वो उसको 3 महीनों का रखते हैं, 6 महीनों का रखते हैं, साल का रखते हैं, जिस तरह रखना चाहें वो रखते हैं. हम इसको आसान कर लेते हैं कि अगर हम 1 साल की प्रॉफिट प्लानिंग कर रहे हैं या 1 साल का हमारा फिस्कल या फाइनेंशियल ईयर है और हम अभी करंट ईयर में बैठे हैं और हम करंट ईयर के एंड में अगले पीरियड की प्लानिंग कर रहे हैं. इज इट क्लियर? और आसान कर दें कि 2021 दिसंबर में हम बैठे हैं, नवंबर में बैठे हैं और 2021 एंड होने वाला है, और आपकी मैनेजमेंट आपसे ये चाहती है, मतलब उनकी रिक्वायरमेंट है कि आप 2022 की प्लानिंग प्रॉफिट प्लानिंग करके बता दें कि जी 2022 में हमारी प्रॉफिट प्लानिंग क्या होगी, 2022 में हम कहाँ खड़े हैं. इस करंट सूरत हाल को देखते हुए आप 2022 की जो है वो प्रॉफिट प्लानिंग करके दे दें. अब प्रॉफिट प्लानिंग इटसेल्फ है क्या? जैसे ही आपको प्रॉफिट प्लानिंग का असाइनमेंट या टारगेट मिलता है, इसका मतलब ये है कि यू आर गोइंग टू डू व्हाट? बजटिंग. आपको अब किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है? बजटिंग की. फ्यूचर के लिए जो कुछ भी आप करोगे अकाउंटिंग के साथ, उसको आप क्या कहोगे? बजट. और यहाँ पर जो आप बजटिंग करेंगे वो कौन सी बजटिंग सीखेंगे इंशाल्लाह आज? मास्टर बजट. मास्टर बजट. मास्टर बजट इसका नाम इसीलिए है कि इसमें आप फ्यूचर में, यानी अगर मैं अगले 1 साल की प्रॉफिट प्लानिंग की बात करूं तो अगले अकाउंटिंग पीरियड में पूरे साल के दौरान जो है वो मेरे इदारे की जो प्लानिंग है, जो उसका बजट है मुख्तलिफ शोबों के अंदर, वो क्या होगा. बजटिंग में, मास्टर बजट के अंदर, प्रॉफिट प्लानिंग में सिर्फ मुझे ये नहीं बताना कि अगले साल मेरी प्रॉफिट क्या होगा, कंपनी कितना नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जनरेट करेगी, मुझे सिर्फ ये नहीं बताना. मुझे अकाउंटिंग के हेड्स के तमाम चीज़ों को बजटेड शो करना है. यही वजह है कि इसको हम क्या कहते हैं? मास्टर बजट. क्या कहते हैं? मास्टर बजट. और मास्टर बजट के अंदर आप देखें कि क्या क्या चीज़ें होती हैं. ये बात जहन नशीन रहे कि किसी भी इदारे को अगर हम फोकास करते हैं, उसकी बजटिंग करते हैं, तो हमेशा स्टार्ट लेते हैं सेल्स से. कहाँ से स्टार्ट लेते हैं? चाहे आपकी ट्रेडिंग फर्म है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग है, और चाहे आप सर्विसेज के साथ जुड़े हुए हैं, यू विल हैव टू फोकस योर सेल्स. क्या ख्याल? और सेल्स के लिए कोई मुश्किल तो है नहीं ना. अभी इस वक्त आपकी सेल्स की पोजीशन क्या है? सेल्स हमेशा मार्केट में मौजूद डिमांड को देखकर होती है कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड क्या है इस वक्त, है ना. तो अभी जो मौजूदा सेल्स है, इसको देखते हुए फ्यूचर में सेल्स को फोरकास्ट करना नॉट अ बिग डील. क्या ख्याल? और इसके लिए पूरी सेल्स की टीम है जो आपको सपोर्ट करेगी. और लेट्स से कि सेल्स की टीम ने आपको सपोर्ट करके बताया कि जनाब अगले साल को, अगले अकाउंटिंग पीरियड को अगर हम 4 क्वार्टर में तकसीम कर लें, जैन टू मार्च, अप्रैल टू जून, सही है, जुलाई टू सितंबर एंड अक्टूबर टू दिसंबर, तो फर्स्ट क्वार्टर में हमारी सेल्स ये होगी, सेकेंड क्वार्टर में हमारी सेल्स ये होगी, थर्ड क्वार्टर के अंदर हमारी सेल्स ये होगी, और फोर्थ क्वार्टर में हमारी सेल्स ये होगी. एज्यूम कर लेते हैं कि अगर ट्रेडिंग इंडस्ट्री है तो सेल्स यूनिट्स में होंगी. मैन्युफैक्चरिंग है तो जब भी सेल्स यूनिट में, और अगर सर्विसेज है तो सेल्स जो है वो नंबर्स में, क्लाइंट्स हैं या जो भी सिलसिला है वो उन नंबर्स में होंगे. सेल्स की रिपोर्ट आपको इस तरह मिल जाएगी. तो पहली चीज़ क्या शुरू होती है? सेल्स.
بجٹ. اور نمبرز کو آپ کیا کرتے ہو, ایکسپیکٹڈ سیلنگ پرائس پر یونٹ سے ملٹیپلائی کر کے بجٹڈ سیلز ان ڈالر, ان روپیز, ان پاؤنڈ, ان درہم, ان ریال, جو بھی کرنسی میں آپ کام کر رہے ہیں وہ آپ کیلکولیٹ کر لیتے ہیں. تو آپ کو دو چیزیں چاہیے ہوں گی, بجٹڈ سیلز ان یونٹس اور بجٹڈ سیلنگ پرائس. بجٹڈ سیلز ان یونٹس اینڈ بجٹڈ سیلنگ پرائس. ود دا ہیلپ آف دیٹ آپ کہاں پہنچ جاتے ہیں, بجٹڈ سیلز ان ڈالر. اور نارملی اس کو آپ اگر اکاؤنٹنگ پیریڈ 1 ایئر کا ہے تو اس کو آپ نے 4 کوارٹر میں کر لیا یا پھر 12 مہینوں میں کر لیا, جس طرح آپ کو کویشچن کے اندر چیزیں ہوں آپ کو ویسے ہی اس کو اٹیمپٹ کرنا ہے. لیکن میں آپ کو پریکٹیکل اپروچ دینا چاہ رہا ہوں کہ کل اگر آپ ادارے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں بینگ اے مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ, تو وہاں آپ اس کو کیسے مینیج کریں گے. تو کیا ہے, سیلز بجٹ ہے. پھر سیلز بجٹ کے بعد جیسے ہی آپ سیلز کرتے ہو دوسری چیز آ جاتی ہے ریکوری. اور عموماً یاد رکھنا کہ بڑے اداروں کے اندر 100% کیش سیلز تو نہیں کر سکتے آپ, کیا خیال ہے؟ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کیش کلیکشن بجٹ پہ چلے جاتے ہیں. کیش کلیکشن بجٹ میں ہم کمپنی کی پالیسی دیکھتے ہیں کہ کتنے % آپ کیش سیلز کرتے ہو اور کتنے % آپ اکاؤنٹ ریسیبل میں لے جاتے ہو, اور وہ اکاؤنٹ ریسیبل جو ہے, جو پیسے ادھار دیے ہیں اپنے کسٹمرز کو, وہ کس طرح آپ کی کریڈٹ پالیسی کیا ہے, کریڈٹ ٹرم ڈیز کیا ہیں, اور کس طرح آپ اس کو واپس لیتے ہو. اس کو کہتے ہیں کیش کلیکشن بجٹ. کوئی چیز ہوائی نہیں ہوگی. اب اگلے کوارٹر کے اندر میں نے 1 لاکھ یونٹ بیچنے, 1 لاکھ یونٹ کے پیسے آنے ہیں 20 لاکھ روپے. 20 لاکھ روپے جو آنے ہیں وہ اس طرح آنے ہیں کہ جی 50% اسی مہینے آ جائیں گے یا اسی کوارٹر میں آ جائیں گے, 50% اگلے کوارٹر میں آئیں گے. یعنی 10 لاکھ روپے آپ کو اگلے کوارٹر کی سیل کے مل جائیں گے. 10 لاکھ کا کیش آپ کے پاس پڑا ہوا ہوگا پہلے کوارٹر میں. دس از دا بجٹنگ. اس پرپز کے لیے بجٹنگ کر رہے ہو. کلیئر ہے؟ تو پہلی چیز کیا آ گئی, سیلز بجٹ. دوسری چیز کیا آ گئی, کیش کلیکشن بجٹ. اگر آپ مینوفیکچرنگ نہیں کر رہے تو پرچیز بجٹ. اگر مینوفیکچرنگ نہیں کر رہے تو کون سی بجٹ, پرچیز بجٹ. کس چیز کی, انوینٹری کی, کیونکہ آپ ٹریڈنگ کر رہے ہو, خریدتے ہو اور بیچتے ہو. تو بھائی اگر آپ کی ایک چھوٹی سی بھی شاپ ہے, آپ کی چیز خرید کر آپ نے دکان میں نہیں رکھی, کسٹمر آیا اور واپس گیا, تو پھر کسٹمرز کو آپ لوز کریں گے. تو پرچیز بجٹ ایسی ہونی چاہیے کہ چیزیں پہلے سے موجود ہوں تاکہ کسٹمر آئے تو اس کو اس کی ریکوائرڈ جو لسٹ ہے اس کے مطابق چیزیں مل سکیں. پرچیز بجٹ میں اس بات کو بھی ذہن میں رکھتے ہیں کہ ہمیں زیادہ پرچیز نہیں کرنی. زیادہ پرچیز کریں گے تو کیا ہو جائے گا, اسپوائلیج آف انوینٹری, ڈیمیج ہو سکتی ہیں, پرابلم ہو سکتی ہے. کم بھی نہیں کریں گے, کسٹمر کے لوز کرنے کا خطرہ ہے. تو اس کا مطلب پرچیز بجٹنگ کے اندر بھی آپ کو اچھی پلاننگ کی ضرورت ہے کہ بھائی پہلے کوارٹر میں اتنی پرچیزنگ کرنی ہے. اور انڈرسٹوڈ ہے کہ اگر میں 1 لاکھ یونٹ بیچ رہا ہوں پہلے کوارٹر میں, تو اس کا مطلب میں نے 1 لاکھ یونٹ سے اوپر پرچیز کرنی ہے پہلے کوارٹر میں. کیا خیال ہے؟ کیونکہ کچھ تو اینڈنگ انوینٹری بھی ہوگی نا میرے پاس, زیرو تو کر کے نہیں جاؤں گا میں. کلیئر ہے؟ پرچیز بجٹ ہو گیا. اگر مینوفیکچرنگ کمپنی ہے تو پھر پروڈکشن بجٹ ہے. کون سی بجٹ ہے؟ پروڈکشن بجٹ ہے. کتنے یونٹ بنانے ہیں بھیا, پہلے کوارٹر میں اتنے بنانے ہیں, سیلز کو دیکھتے ہوئے وہ بھی زیادہ بنانے ہیں سیلز سے. کیا خیال ہے؟ اس کے بعد اگر پروڈکشن مینوفیکچرنگ کمپنی ہے تو پروڈکشن بجٹ کے بعد را مٹیریل بجٹ ہے, را مٹیریل پرچیزز بجٹ. بھائی اس پروڈکشن کو دیکھتے ہوئے ہی تو آپ مٹیریل اویل کرو گے نا, ایسا ہی ہے. کون سی بجٹ ہے؟ را مٹیریل پرچیزز بجٹ. اور وہ بھی آپ جتنی ریکوائرڈ ہے پروڈکشن کی اس سے زیادہ لیں گے آپ. کلیئر؟ پھر را مٹیریل پرچیزز بجٹ ہو یا پرچیز آف انوینٹری بجٹ ہو, اس کے بعد اکاؤنٹ پیبل بجٹ آ جاتا ہے, یعنی پیمنٹ ٹو کریڈیٹر, پیمنٹ ٹو سپلائر بجٹ. یہ بھی تو امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے جس سے پرچیز کیے ہیں مٹیریل یا پھر انوینٹری ٹریڈنگ گڈس, اس کو پیمنٹ بھی تو کرنی ہے. تو اس کے ساتھ بھی تو ہمارا کوئی سلسلہ ہوگا کہ مطلب جس کوارٹر میں ہم پرچیز کر رہے ہیں اس کوارٹر میں اتنے دے دیتے ہیں, لیٹ سے 60% دے دیتے ہیں اور 40% اگلے کوارٹر میں دے دیتے ہیں. تو 60% کے لیے سپوز کریں 7 لاکھ روپے بنتے ہیں, تو 7 لاکھ روپے کی پیمنٹ کرنی ہے ہمیں اس کوارٹر کے اندر. اس کو کیش پے ٹو سپلائر بجٹ. کلیئر ہو گیا؟ اس کے بعد اگر مینوفیکچرنگ کمپنی ہے تو ڈائریکٹ لیبر بجٹ, لیبر بجٹنگ کرنی ہے کہ ڈائریکٹ لیبر قیمت میں اتنے پیسے کی ریکوائرمنٹ ہوگی بھیا, اتنے لیبر کے آرز کی ریکوائرمنٹ ہوگی. ایسے ہی ہے. انڈائریکٹ لیبر, ڈائریکٹ لیبر, اس کی بجٹنگ کریں گے. کیا خیال ہے؟
ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد کیا کریں گے آپ؟ اوور ہیڈ کو بجٹ کریں گے. اگر مینوفیکچرنگ کمپنی ہے کہ کوارٹر کے اندر اوور ہیڈ اتنے لگیں گے, اس کی بجٹنگ کر لیں گے. فنش گڈ کی کیلکولیشن کریں گے, اینڈنگ کتنی بچ جائے گی آپ کے پاس. گیٹنگ. پھر سیلنگ اینڈ ایڈمنسٹریٹو اوور ہیڈ کی بجٹنگ کریں گے. پورا ادارہ رن کر رہے ہیں نا آپ, تو بات سمجھ آ رہی ہے. اس کے بعد کیش کی بجٹنگ کریں گے. ماسٹر بجٹ کے اندر کیش بجٹ کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے. پوری بجٹنگ جو ہے وہ گھومتی ہی کیش بجٹ کے اندر ہے. کیش بجٹ میں ساری چیزیں آ رہی ہوں گی جو آپ نے ادھر کلیکشن بجٹ کیا, کیش کلیکشن فرام کسٹمر بجٹنگ کی, کیش پیڈ ٹو سپلائر بجٹ کیا, کیش پیڈ فار ٹو فیکٹری اوور ہیڈ بجٹنگ کی ہے, کیش پیڈ فار سیلنگ اینڈ ایڈمنسٹریٹو اوور ہیڈ کی بجٹنگ کی ہے. وہ سارے کیش کی پیمنٹیں اور جو کیش کی ریسیونگ ہے وہ سارا کس میں ڈالتے ہیں آپ؟ کیش بجٹ کے اندر, تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ کیش کی کہیں اگر شارٹیج ہو جائے تو کیسے مینیج کریں گے. کیش شارٹ ہو جائے تو فائنینسنگ کرائیں گے, کیش اوور ہو جائے جہاں سے فائنینسنگ لی ان کو پیسے واپس کریں گے اور کہیں اور انویسٹمنٹ کریں گے. گیٹنگ. اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ انکم اسٹیٹمنٹ بجٹ. کون سی بجٹ؟ اور انکم اسٹیٹمنٹ بجٹ کے بعد پھر کون سی بجٹنگ ہے؟ بیلنس شیٹ بجٹ. دس از آل اباؤٹ ماسٹر بجٹ. جب آپ ماسٹر بجٹ کی بات کرتے ہو تو آپ کو اگلے اکاؤنٹنگ پیریڈ کی بجٹنگ اسی سال کرنی ہے, تاکہ پھر اس کو آپ جو بورڈ کی میٹنگ ہے, اسٹریٹجک بورڈ کی میٹنگ ہے, اس میں آپ رکھیں سامنے کہ جناب یہ ہم دیکھ رہے ہیں, اب اس میں جہاں جہاں ڈیفیشنسیز ہیں, جہاں جہاں پرابلمس ہیں, ان کو ہم کیسے ان پر مطلب اوور کم کریں گے. جنہیں بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہم اس ماسٹر بجٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. اب ہم